ماہ ذی الحج کا آخری جمعہ ہے اور آخری جو تاریخیں ہیں ذی الحج کی انہیں خاص نسبت حاصل ہے۔ مراد رسول امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سے تقریباً 26 ذی الحج کو آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا اور یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی۔ اسی مناسبت سے ان ایام میں اہل ایمان نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الشان اور محبوب صحابی کے ذکر کی محافل کا انعقاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی جہاں بے شمار فضیلتیں ہیں، وہیں ان کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ وہ ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے اپنی دعاؤں میں مانگا ہے، اور ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بالخصوص اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا فرمائی، اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، اے اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ جس وقت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہ عمر جو اسلام اور پیغمبر اسلام کا بدترین دشمن ہے، وہ کلمہ بھی پڑھ سکتا ہے، کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، مگر جسے اللہ کے رسول مانگیں اور اللہ وہ عطا نہ فرمائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بظاہر تو اسباب نظر نہیں آتے تھے کہ بدترین دشمن کیسے حلقہ بگوش اسلام ہوگا، لیکن جب کایا پلٹنی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اسباب بھی خود تخلیق فرماتا ہے۔ اور ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اتنا عجیب و غریب کہ یہ تو تلوار لے کر نکلے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، ننگی تلوار لیے جا رہے تھے کہ میں اب پیغمبر اسلام کا معاذ اللہ قصہ تمام کر دوں گا، لیکن راستے میں ایک صحابی رسول سے ملاقات ہوئی، حضرت نعیم بن عبداللہ سے۔ ان کی گفتگو سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن خطاب کی بہن اور آپ کے بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ ان کا تو بعد میں کام تمام کروں گا، پہلے ذرا اپنی بہن اور بہنوئی کی خبر لے لوں کہ وہ کیسے مسلمان ہو گئے۔ جب اپنی بہن اور بہنوئی کے گھر پہ گئے تو وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ وہ آپ کی بہن اور بہنوئی کو قرآن مجید فرقان حمید کی اس وقت تک جو آیات نازل ہو چکی تھی ان کی تعلیم دے رہے تھے۔ حضرت عمر سے ہر کوئی ڈرتا تھا، تو جب ان کی آہٹ سنی تو حضرت خباب بھی پردے میں چھپ گئے، اور حضرت عمر بن خطاب نے اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، اتنا مارا کہ آپ کی بہن لہو لوہان ہو گئیں، خون بہنا شروع ہو گیا۔ لیکن تھیں تو عمر کی بہن، بجائے اس کے کہ وہ ڈر جاتی یا سہم جاتی۔ گزشتہ جمعے بھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ حضرت عثمان انتہائی ناز النعم کے اندر پلے تھے، کبھی مشقت نہیں اٹھائی تھی، مگر جب اسلام کی نعمت ملتی ہے تو اللہ جرت بھی عطا فرماتا ہے۔ وہ ایمانی جرت ہوتی ہے، وہ ایمان کی طاقت ہوا کرتی ہے، اور یہ خاص اسلام اور اہل اسلام کا خاصہ ہے۔ ان کے اندر جو قوت اور توانائی ہے وہ جسمانی طاقت کی وجہ سے نہیں آتی ہے، وہ دودھ پینے کی وجہ سے نہیں آتی ہے، وہ گوشت کھانے کی وجہ سے نہیں آتی ہے، وہ قوت اور توانائی کا سرچشمہ آخر ہے کیا؟ علامہ اقبال نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے
کہا یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو. یہ جو مسلمان ہے یہ روٹی کھا کھا کر مضبوط اور توانائی نہیں ہو رہا، اس کی جو توانائی ہے وہ صرف اور صرف رسول اللہ کی محبت کی وجہ سے ہے. رسول اللہ کے ساتھ جو اس کا تعلق جتنا مضبوط ہوگا اتنا یہ طاقتور ہوتا چلا جائے گا. بھلے دھان پان سا مسلمان ہو، بھلے اس میں کوئی اس کا وزن نہ ہو، اس کے کوئی بازو ڈولے نہ ہو، لیکن رسول اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جائے تو پھر ایمانی غیرت اس کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر بڑی بڑی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہیں. تو تھی تو عمر بن خطاب کی بہن، اور جب رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تو یہ جرت ان کے اندر کہ اپنے بھائی کے سامنے ڈٹ کر کھڑی ہو گئی اور کہا عمر تم ہمیں قتل تو کر سکتے ہو مگر رسول اللہ کے دین سے ہمیں دور نہیں کر سکتے. ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی چھوڑنے والے نہیں ہیں. اپنی بہن کے یہ جرت مندانہ جب کلمات آپ نے سنے تو آپ کا دل موم ہو گیا، اور کہا اچھا وہ جو تم پڑھ رہی تھیں، جو کلمات جو تم پڑھ لیتے ذرا مجھے بھی دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے. اس وقت سورہ طٰہٰ جو ہے وہ نازل ہو چکی تھی، اور سورہ طٰہٰ کی آیات بینات کی تعلیم حضرت خباب دے رہے تھے. حضرت عمر نے جب وہ سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کی اور اس کی آیت مبارکہ اننی انا اللہ، بے شک میں ہی اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی معبود نہیں، فاعبدنی، تو بس میری ہی عبادت کرو، بس یہ وہ آیت مبارکہ تھی جس نے ان کے دل کے دروازے کو کھول دیا ہے. اور وہ عمر جو چند لمحے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اتارنے چلا تھا، اب وہ ان کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے تیار ہے. اور ایسا سر جھکایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے تو حضور کی دعاؤں کا ثمر اور اثر دیکھیے. آپ کے اسلام لاتے ہی حضرت سیدنا جبریل امین نے حضور کو آ کر مبارکباد پیش کی ہے کہ یا رسول اللہ عمر کے اسلام لانے سے جتنی آپ کو خوشی ہوئی اتنی ہی آسمان والوں کو خوشی ہو رہی ہے. حضور ہماری طرف سے مبارکباد قبول فرمائیے. اور حضور کی جو دعا تھی اللہم اید الاسلام بعمر بن الخطاب، کہ عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو طاقت اور قوت ملے، تو اس طاقت اور قوت کا اظہار پہلے ہی دن ایسے ہوا کہ سیدنا عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ حضور نے کہا بلا شبہ ہم حق پر ہیں. کہ لگے حضور پھر ہم چھپ چھپ کر نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ آج سے ہم حرم کے اندر علل اعلان نماز پڑھیں گے. اسی دن جس دن آپ مسلمان ہوئے اسی دن مسلمانوں کی دو صفیں جا رہی ہیں. ایک صف حضرت عمر بن خطاب کے سائے میں چل رہی ہے، دوسری امیر حمزہ کے سائے کے اندر حرم شریف جا رہی ہے. اور کافر دنگ ہیں، کسی میں اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ رسول اللہ کے دیوانوں کو جا کر چھیڑ کر دکھائے کہ ایک طرف اللہ کے شیروں میں سے شیر امیر حمزہ جا رہے ہیں اور دوسری طرف حضرت سیدنا عمر بن خطاب جا رہے ہیں. اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو یہ طاقت ملی ہے کہ پہلی مرتبہ علل اعلان مسلمانوں نے حرم میں جا کر نماز پڑھی ہے. حضرت سیدنا عمر بن خطاب کو اسی وجہ سے مراد رسول کہا جاتا ہے، یعنی آپ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی دعاؤں میں اللہ سے مانگا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ جب آپ کوئی کام کرنے کے لیے جاتے ہیں اور آپ کو ٹیم تیار کرنے کا موقع دیا جائے تو آپ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں جو آپ کو اس میدان میں کامیابی دلوائے، اور آپ بڑے غور و فکر کے ساتھ اپنے ساتھیوں کا چناؤ کرتے ہیں کہ یہ میری ٹیم میں ہونا چاہیے، یہ میری ٹیم میں ہونا چاہیے، یہ میری ٹیم میں ہونا چاہیے. آپ کی جتنی بصیرت آپ ویسے ہی اپنے ساتھیوں کی تلاش کریں گے. اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں کہ جنہیں چن چن کر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ سے دعاؤں میں مانگ رہے ہیں، اور یہ اعزاز صرف اور صرف کسی کے حصے میں آیا ہے تو وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. اسی طرح حضرت عمر بن خطاب نے سفارت کاری کا فریضہ بھی سر انجام دیا، چونکہ عمر فاروق ان چند خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں کہ زمانے جاہلیت کے اندر بھی ان کو پڑھنا لکھنا آتا تھا. اس زمانے میں جب لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا مکے میں،
تو چند لوگ تھے جنہیں انگلیوں پہ گنا جا سکتا تھا کہ جو پڑھنے اور لکھنے کی صلاحیت رکھتے تھے، ان میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری آپ کی ہجرت کے وقت بھی ظاہر ہوئی کہ اہل ایمان چونکہ کافر بڑا ظلم و ستم کرتے تھے، تو جتنے مسلمان تھے وہ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق ایک ایک کر کے رات کے اندھیرے میں ہجرت کر رہے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کافر پکڑ کر کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں۔ مگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس شان سے ہجرت کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی تلوار لی، تیر لیے، کمان لی اور حرم کے اندر گئے، بیت اللہ شریف کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد مکے کے کافروں کو للکارا، کہا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، اس کے بچے یتیم ہو جائیں، تو وہ آئے میرا راستہ روک کر دکھائے، میں مدینے میں اپنے آقا کے پاس جا رہا ہوں۔ 20 آدمیوں کے ساتھ آپ نے علل اعلان ہجرت فرمائی ہے۔ کسی مائی کے لال میں ہمت نہیں کہ عمر کا راستہ روک کر دکھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عمر کو مانگا، اس عمر کی شان رسول اللہ نے بیان فرمائی، لو کان بعدی نبی لکان عمر، میں نے جسے مانگا ہے وہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ ایسی شان کا اور ایسے اوصاف کا اور ایسے کمالات کا منبع و مرکز ہے کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ ایسی شان کے آدمی کو میں نے اللہ سے مانگا ہے، لیکن میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس لیے عمر نبی تو نہیں ہے مگر آخری نبی کے سچے غلاموں میں شامل ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے، وہ محدث وہ ہوتا ہے کہ نبی کے بعد جتنی الہامی باتیں ہوا کرتی ہیں وہ اللہ اس کے سینے پہ نازل فرماتا ہے اور وہ لوگوں کو الہامی باتیں بتاتا ہے۔ کہا ہر امت میں ایک محدث ہوا کرتا ہے اور میری امت کا محدث میرا عمر ہے۔ اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پیارے آقا نے خود فرمایا، کہا میرا عمر وہ ہے جس کی زبان پہ اللہ نے حق کو جاری فرما دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق کی یہ شان رہی کہ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے کسی معاملے میں کوئی مشورہ مانگا، کوئی رائے مانگی، تو تمام صحابہ کی رائے ایک طرف اور عمر فاروق کی رائے ایک طرف، تو جو عمر فاروق کی رائے ہوا کرتی تھی اللہ اس کی موافقت میں قرآن کی آیتوں کو نازل فرما دیا کرتا تھا۔ یہ شان تھی عمر فاروق کی۔ ابھی قرآن نازل نہیں ہوا تھا، حضور نے صرف رائے مانگی ہے، عمر فاروق نے رائے دی، اللہ نے اس کی موافقت میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ مشکاۃ شریف کی حدیث مبارکہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، کہتے کہ سیدنا عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ 3 معاملات ایسے ہیں کہ جن کے اندر اللہ نے میری رائے کی موافقت میں وحی نازل فرمائی ہے۔ اچھا یہ 3 وہ ہیں جو مشہور تر ہیں، ورنہ علامہ سیوطی علیہ الرحمہ نے 20 آیتیں قرآن کی ایسی بیان فرمائی ہیں جو عمر کی رائے کے موافق میں اتری ہیں۔ 20 آیتیں قرآن مجید فرقان حمید کی۔ وہ 3 جو انہوں نے بیان فرمائی وہ کون سی ہیں؟ کہا کہ حرم شریف کے اندر ایک پتھر ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جس کے متعلق روایات میں یہ بھی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام نے اس پر کھڑے ہو کر بیت اللہ کی تعمیر کی، اسی پتھر پہ کھڑے ہو کر آپ نے لوگوں کو حج کا پیغام پہنچایا اور حج کے لیے لوگوں کو بلایا، اس پر آپ کے قدموں کے نشان ثبت ہو گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے خانہ کعبہ کے دروازے کے سامنے رکھا، اور ابراہیم علیہ السلام بھی اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے کہ بیت اللہ شریف اور ابراہیم علیہ السلام کے درمیان وہ پتھر ہوا کرتا تھا، مقام ابراہیم، وہاں آپ نے مصلی بنایا ہوا تھا، وہ آپ کی نماز کی جگہ تھی۔ تو جب مسلمانوں نے حرم میں نماز پڑھنا شروع کی تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، کیا ہی اچھا ہو کہ آپ مقام ابراہیم کو مصلی بنا لیں۔ ابھی حضرت عمر فاروق نے حضور سے عرض کی ہے کہ کیا ہی اچھا ہو کہ یا رسول اللہ
آپ خلیل اللہ کے وارث ہیں، تو جہاں خلیل اللہ نے نمازیں پڑھی ہیں حضور آپ بھی اس کو اپنا مصلی بنا لیں۔ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرما دی، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مقام ابراہیم کو اپنا مصلی اور جائے نماز بنا لیں۔ ادھر عمر کی رائے تھی عرصی حضور کی بارگاہ میں، ادھر اللہ نے قرآن مجید میں آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ دوسری بات جو حضرت عمر کا مشورہ اور قرآن کی آیت، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج سے کسی بات پر خفا ہو گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک الگ حجرے میں قیام فرما لیا، اور لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تمام ازواج کو طلاق دے دی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے یہ کیفیت دیکھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک تہبند باندھے ہوئے اور کھجور کی چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے، 2 مٹھی کے قریب گندم یا ستو حضور کے پاس موجود تھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ میں جب گیا تو حضور جب اٹھ کر بیٹھے تو حضور کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ حضور کو اس کیفیت میں دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئیں، میرے آنسو نکل آئے۔ سرکار نے پوچھا عمر کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر کیوں نہ روئے کہ قیصر و کسریٰ اللہ کے نافرمان ہوتے ہوئے عیش و آرام کی زندگی گزاریں، اور آپ اللہ کے سچے رسول ہوتے ہوئے اتنی تکلیف میں زندگی گزاریں۔ سرکار کا فرمان سنیے، حضور نے فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ اللہ نے ان کے لیے دنیا لکھ دی ہے اور ہمیں آخرت میں نوازے گا؟ کیا اس پر راضی نہیں ہو تم کہ ساری نعمتیں وہ دنیا میں حاصل کر لیں اور ہمیں اللہ نے کب عطا فرمانی ہے؟ آخرت کی نعمتیں ہمارے لیے ہیں۔ اور آج کے مسلمان کی حالت کیا ہے؟ ساری نعمتیں کہاں چاہیے؟ یہی دنیا میں چاہیے ساری نعمتیں۔ جنت جیسا گھر کیسے ہو سکتا ہے؟ جنت جیسا لائف اسٹائل کیسے ہو سکتا ہے دنیا میں؟ تو رسول اللہ کا فرمان تو یہ کہ اہل ایمان کے لیے دنیا کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ الدنیا سجن للمؤمن وجنت للکافر، مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے کیا ہے؟ کافروں کے لیے جنت ہے یہ۔ اور یہاں اہل ایمان کی حالت یہ ہے کہ اپنے گھر ایسے منانے کہ بھئی ہم نے یہاں پر آرام و آسائش کی زندگی گزارنی ہے جسے کبھی مرنا ہی نہیں ہے معاذ اللہ۔ خیر، تو حضرت عمر فاروق نے اس وقت سرکار کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ اپنی ازواج کو طلاق دے دیں تو آپ بالکل نہ گھبرائیں، اللہ بھی آپ کا مددگار ہے، جبریل بھی آپ کے مددگار ہیں، اور سارے ایمان والے ہم سب آپ کے مددگار ہیں حضور، اللہ آپ کو ان سے بہتر کنواری بیویاں عطا فرما دے گا۔ تو ابھی آپ نے یہ حضور کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ نازل فرمائی وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اگر تم نے ہمارے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر غلبہ پانے کی کوشش کی، امہات المؤمنین کو اشارہ فرمایا، تو فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، تو تم نے ہمارے حبیب کو اکیلا سمجھ رکھا ہے؟ ہم اپنے حبیب کے خود مددگار ہیں، اللہ اپنے حبیب کا مولا ہے، جبریل ہمارے حبیب کا مولا ہے، اور یہ سارے ایمان والے ہمارے حبیب کے غلام اور سچے اور ان پر جان نثار کرنے والے ہیں، ان کو کبھی اکیلا مت سمجھنا۔ اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس صحابی کی شان یہ ہے، حضور نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ میرے عمر سے انسانوں کے شیطان بھی بھاگتے ہیں اور جنات کے شیطان بھی بھاگتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا میرا عمر جس راستے سے گزرتا ہے شیطان اس راستے سے کبھی نہیں گزر سکتا۔ سرکار کے غلاموں کا یہ عالم ہے، سرکار کے غلاموں کی یہ شان ہے، تو سرکار کی کیا شان ہوگی جن کی نسبت اور برکت سے رسول اللہ کے غلاموں کو یہ اعزاز ملا کہ شیطان کو دیکھ کر راستہ بدل دیا کرتے ہیں۔ ایک عرصہ پہلے کی بات ہے، میں نے پہلے بھی یہاں پر شیئر کی تھی، کسی نے کہا کہ وہ مسجد نبوی شریف کے دروازے ہیں، اور مسجد نبوی شریف کے جو دروازے ہیں ان کے کچھ نام ہیں،
کچھ خلفائے راشدین کے نام پر ہیں. اس میں ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب عمر. کیا نام ہے؟ باب عمر. تو کسی نے کہا جی ہم باب عمر سے مسجد میں نہیں جاتے. جو ان سے بغض اور عداوت رکھنے والے ہیں ان میں سے کسی نے کہا جی ہم باب عمر سے مسجد نبوی میں نہیں جاتے. تو ہمارے علامہ صاحب نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا. کہا اس میں تمہارا کوئی کمال تھوڑی ہے, یہ تو رسول اللہ کا فرمان ہے, جہاں میرا عمر ہوگا وہاں سے شیطان کا گزر ہی نہیں ہوگا. تو یہ رسول اللہ کے فرمان کی تصدیق ہے کہ آج عمر کے نام سے بھی شیطان جو ہے وہ دور بھاگا کرتے ہیں. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ایسے غلام اور حضور کے صدقے میں یہ مقام و مرتبہ ملا کہ اللہ نے نہ صرف انسانوں پر ان کو حکومت عطا فرمائی بلکہ ان کی حکومت آگ پر بھی موجود ہے, ان کی حکومت ہواؤں پر بھی موجود ہے, اور ان کی حکومت پانیوں کے اوپر بھی موجود ہے, اور ان کی حکومت زمین پہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے قائم و دائم فرمائی ہے. پانی کے حوالے سے بڑی ہی اہم بات, حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت عمر فاروق کی طرف سے مصر گئے, اور مصر جب فتح ہوا تو وہاں ایک بڑا مشہور دریا ہے, دریائے نیل, آج بھی موجود ہے. تو وہ جو دریائے نیل ہے وہ ہر سال خشک ہو جاتا تھا. تو جب مسلمانوں نے اس علاقے کو فتح کیا تو اس وقت بھی دریائے نیل کیا ہو گیا؟ خشک ہو گیا. اب جب خشک ہوا تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص چونکہ گورنر تھے, عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, تو وہ پریشان ہو گئے. تو وہاں کے لوگوں نے بتایا کہ بھئی ہمارا معمول یہ ہے کہ جب کبھی دریا خشک ہوتا ہے تو ایک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کی بھیٹ چڑھایا جاتا ہے. جب وہ لڑکی کو بھیٹ چڑھایا جاتا ہے دریا پھر سے جاری و ساری ہو جاتا ہے. حضرت عمر بن العاص فرماتے ہیں کہ بھئی اسلام تو ایسی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا. انہوں نے کہا اگر ایسا نہیں کریں گے دریا بھی جاری نہیں ہوگا. کہا وہ دیکھتے ہیں پہلے میں امیر المؤمنین سے اس بارے میں مشورہ کر لوں. انہوں نے سیدنا عمر فاروق کی بارگاہ میں خط لکھا, حضور دریائے نیل خشک ہو گیا ہے اور یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ جب تک کنواری لڑکی کو دلہن بنا کر دریا کی بھیٹ نہیں چڑھائیں گے تو یہ دریا دوبارہ جاری نہیں ہوگا. آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ حضرت سیدنا عمر فاروق نے 2 خط لکھے, ایک حضرت عمر کے نام پر لکھا, دوسرا دریائے نیل کے نام پر لکھا. حضرت عمر کے نام پہ تو یہ خط لکھا کہ بھئی میں تمہیں خط دے رہا ہوں, اس خط کو دریائے نیل میں جا کر ڈال دینا. اور جو دریائے نیل کے نام پر خط لکھا وہ خط یہ تھا کہ اگر تو اپنی مرضی سے چلتا ہے تو خشک پڑا رہے, ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے, اور اگر اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو جاری ہو جا, تجھے یہ عمر کا حکم ہے. حضرت عمر فاروق کا جو یہ خط تھا وہ حضرت عمر بن العاص گئے, دریائے نیل میں رکھا, اور جب وہ کنارے پر پہنچے تو دریائے نیل ایسا جاری ہوا کہ آج تک دوبارہ کبھی خشک نہیں ہوا ہے, آج تک دوبارہ خشک نہیں ہوا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت. اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ میں زلزلہ آیا زمین پر, آپ کے ہاتھ میں درہ تھا, وہ جو مجرموں کو سزا دینے کے لیے مارا کرتے ہیں. جب زمین پہ زلزلہ آیا تو آپ نے زمین پہ کوڑا مارا اور کہا کہ عمر کیا تجھ پر عدل اور انصاف نہیں کرتا؟ کیوں ہلتی ہے کہ عمر نے تجھ پر انصاف کو قائم نہیں کیا؟ حضرت عمر فاروق کا زمانہ گزرے ہوئے 1400 سال گزر گئے, آج تک مدینے کی زمین پہ کبھی دوبارہ زلزلہ نہیں آیا ہے, ایسا رکا ہے زلزلہ. اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے روب اور دبدبے کے باوجود ان کی شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ قیصر نے ان کو قتل کرنے کے لیے ایک بندہ بھیجا. اب وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب پہنچا مدینہ منورہ میں تو وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ ان کے بھی بادشاہ کا کوئی محل ہوا کرے گا. وہاں جا کر پتہ چلا کہ یہاں جو مسلمانوں کا امیر ہوتا ہے اس کا کوئی محل نہیں ہوتا. وہ خیر اس نے پوچھا کہ ہیں کہاں وہ؟ بتایا گیا کہ صدقے کا ایک اونٹ بھاگ گیا ہے, امیر المؤمنین اس کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں. یہاں تو اتنی زیادہ نعمتوں کا ضیاع ہوتا ہے, حکومتی وسائل پہ ڈاکے ڈالے جاتے ہیں,
اور خود حکومتی افسران ڈالتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ادھر کیفیت یہ ہے کہ ریاست کا امیر صدقے کا ایک اونٹ بھاگا ہے، چونکہ وہ عوام کی امانت تھی، اس کو پکڑنے کے لیے گئے ہیں کہ یہ میری ذمہ داری ہے. خیر وہ ڈھونڈتا ڈھونڈتا جب پہنچا تو اس نے یہ عالم دیکھا کہ وہ جو اونٹ ہے وہ ایک درخت کے ساتھ بندھا ہوا ہے. عمر فاروق اینٹ کا تکیہ بنا کر درخت کے سائے کے نیچے اس کیفیت میں سو رہے ہیں. کوئی دربان موجود نہیں ہے، کوئی محافظ موجود نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ موجود نہیں ہے. 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والا تنے تنہا درخت کے نیچے سو رہا ہے. اس نے کہا کہ یہ وہ عمر ہے جس کی ہیبت سے ہمارے بادشاہ کو اپنے محل میں نیند نہیں آتی، اور اس عمر کی حالت یہ ہے کہ پیوند لگے ہوئے کپڑے اور درخت کے سائے میں آرام اور سکون سے سو رہا ہے. اس نے کہا اکیلے ہیں، اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ملے گا، ابھی ان کا کام تمام کر دوں. اسی بد نیت اور برے ارادے سے جب وہ حضرت عمر فاروق کے قریب گیا تو درخت کی اونٹ سے ایک ببر شیر نمودار ہو گیا، اور اس نے حضرت عمر فاروق کا طواف کرنا شروع کر دیا. اور جب ان کے قدموں کی طرف آتا تو ان کے تلووں کو چاٹنا شروع ہو جاتا. اس ببر شیر کو دیکھا تو وہ جو ٹارگٹ کلر آیا تھا، شیر کو دیکھ کر اس پر ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ غش کھا کر گر گیا. جب وہ گرا تو اس کے گرنے کی جو آواز پیدا ہوئی تو حضرت عمر فاروق بیدار ہو گئے. حضرت عمر فاروق نے اس کو دیکھا، اس کو اٹھایا، بھائی تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے؟ اس نے کہا حضرت میں تو آپ کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا، مگر ایک ببر شیر یہاں پر تھا جو آپ کی حفاظت کر رہا ہے. آپ نے کہا یہاں ببر شیر کیسے آ جائے گا، وہ تو جنگلوں میں ہوتے ہیں، یہ تو مدینہ منورہ ہے، صحرا کا علاقہ، یہاں ببر شیر کہاں سے آ جائے گا؟ ابھی آپ یہ گفتگو کر رہے تھے کہ درخت کی اونٹ سے آواز آئی، اے عمر تو ہمارے دین کی حفاظت کر، ہم تیری حفاظت کرتے رہیں گے. جو اللہ کے رسول کے دین کی حفاظت کرتا ہے اسے حفاظت کے لیے پھر باڈی گارڈز کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ خود اس کی حفاظت فرمایا کرتا ہے. پھر آپ کی شان کا عالم یہ ہے کہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو بغیر جنگ کے فتح ہوا. یہ بھی حضرت عمر فاروق کی کرامتوں میں سے ایک کرامت ہے. جنگ نہیں ہوئی، لیکن ان کی شرط یہ تھی کہ جب مسلمانوں کے امیر آئیں گے تو ان کو ہم کنجیاں عطا کریں گے بیت المقدس کی. تو حضرت عبیدہ، ابو عبیدہ بن الجراح، وہ سپہ سالار تھے، انہوں نے حضرت عمر فاروق کو خط لکھا. حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ سے آپ ملک شام کی طرف روانہ ہوئے، اور اس کیفیت میں روانہ ہو کہ ایک اونٹ تھا سواری کے لیے، اور آپ تھے اور آپ کا غلام تھا، اور باری باری اس کے اوپر سفر کر رہے تھے. جب ملک شام کے قریب پہنچے تو جو مسلمانوں کا لشکر تھا وہ اپنے امیر کے استقبال کے لیے موجود، جو بیت المقدس کے عیسائی پادری اور راہب تھے وہ مسلمانوں کے امیر کے استقبال کے لیے موجود تھے. اور جب گرد کے اندر سے اونٹ آتا ہوا نمودار ہوا تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی تمہارے امیر وہ ہیں جو اونٹ پر سوار ہیں؟ کہا نہیں، وہ جو اونٹ پر سوار ہے وہ ہمارے امیر کا غلام ہے، جو اونٹ کی رسی پکڑا چلا آ رہا ہے وہ ہمارا امیر المؤمنین ہے. یہ آپ کا عدل اور انصاف کہ اگر غلام کی باری ہے تو غلام بیٹھے گا، جب امیر کی باری ہے تو امیر بیٹھے گا. اور یہ ایک اور بڑا اہم جملہ حضرت عمر فاروق کا کہ جب آپ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ سے ملے تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا حضور وہاں بڑے بڑے امراء موجود ہیں، آپ مدینے سے آئے ہیں، آپ کے جو لباس ہے وہ گرد آلود ہو چکا ہے، میلا کچیلا ہو رہا ہے، آپ کی بڑی شان ہے، آپ ایسا کریں یہ ذرا لباس تبدیل کر لیں، صاف ستھرا لباس پہن لیجئے تاکہ جب آپ وہاں پر جائیں تو آپ کا روب اور دبدبہ باقی رہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے الفاظ سنیے، ان کے جملے سنیے. حضرت عمر فاروق جلال میں آ گئے اور کہا ابو عبیدہ، اللہ نے ہمیں لباس سے عزت عطا نہیں فرمائی ہے، اللہ نے ہمیں اسلام سے عزت عطا فرمائی ہے. ہماری عزتیں اسلام کی وجہ سے ہے، لباس کی وجہ سے نہیں ہے. ہم اسی لباس سے جائیں گے. ہماری ہیبت اگر طاری ہے تو اسلام کی وجہ سے طاری ہے، رسول اللہ کی غلامی کی وجہ سے طاری ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایسے عظیم الشان منتظم رہے کہ آپ کے بنائے ہوئے قوانین آج بھی
دنیا کے کئی ممالک کے اندر فالو کیے جاتے ہیں۔ پینشن کا نظام سب سے پہلے قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورنہ پہلے کیا ہوتا تھا، کبھی جس نے پوری زندگی ریاست کے لیے کام کیا، جب وہ بوڑھا ہو گیا، کام کرنے کے قابل نہیں رہا، تو اس کو نکال دیا۔ بھائی وہ بڑھاپا کیسے گزارے گا؟ اس کے بڑھاپے کا سہارا بننے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں کے لیے، بچے پیدا ہو گئے، ماں باپ غریب ہیں، بچے کا خرچہ نہیں برداشت کر سکتے، بچوں کے لیے سب سے پہلے وظیفے مقرر کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکاری سرپرستی میں مسجدیں اور مدرسے بنانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدارس کے اندر تعلیمی نظام قائم کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سڑکیں اور شاہراہیں بنوانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ڈاک کا نظام شروع کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پولیس کا نظام شروع کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بیت المال کے مختلف صیغے بنانے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جگہ جا رہے تھے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دوستوں نے پوچھا بھائی خیریت، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے ایک وقت ایسا تھا، میں اپنے بچپن میں یہاں اونٹ اور بکریاں چرایا کرتا تھا، مجھ سے بکریاں نہیں سنبھلتی تھیں، اپنے ابا سے مار کھایا کرتا تھا، اور آج رسول اللہ کی غلامی کا صدقہ یہ ہے کہ اکیلا عمر 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت کر رہا ہے، 22 لاکھ مربع میل پہ، اور کئی ریاستیں آج عمر کے زیر فرمان چلتی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا صدقہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیے تو شان سے اور مرے تو شان سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ پہلا قتل ہے۔ آج مسجدوں میں دھماکے ہوتے ہیں، مسجدوں کے اندر آپ نے سنا ایک عرصہ گزرا، پاکستان کے اندر بم بلاسٹ ہو رہے ہیں، قتل کیے جا رہے ہیں۔ مسجد میں سب سے پہلا قتل، کچھ لوگ کہتے ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کا ہوا، جو یہ کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں۔ مسجد میں سب سے پہلا قتل جو ہوا ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہوا، سب سے پہلا قتل۔ اور آپ کو مارنے والا ابو لولو فیروز، ایک مجوسی غلام جس نے آپ پہ قاتلانہ حملہ کیا۔ حضرت عمر فاروق کی دعا کرتے تھے، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، مگر جو میری موت ہو وہ دیار حبیب کے اندر ہو۔ لوگ بولتے تھے حضرت اگر شہادت کی موت ملے گی تو میدان جہاد میں ملے گی، مدینے میں شہادت کی موت کیسے مل سکتی ہے؟ مگر حضرت عمر فاروق کی دعا اللہ نے ایسی قبول فرمائی کہ شہادت کی موت نہ صرف مدینہ منورہ میں ملی بلکہ مصلی رسول پہ اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ آپ شہادت کی موت مسجد نبوی شریف میں آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور ایک کچھ دن آپ اس تکلیف کے اندر رہ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی وہ دعا مقبول ہوئی اور آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور آج بھی عمر فاروق کی عظمتوں کا نشان کا عالم یہ ہے کہ اگر کوئی مزار عمر کے بارے میں پوچھے تو رسول اللہ کے مزار کا بتایا جاتا ہے کہ عمر کہاں بستے ہیں، کہاں رسول اللہ کے جوار میں بستے ہیں۔ وہ اس زمانے میں بھی رسول اللہ کے پڑوسی رہے اور آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی ہیں، اور روز حشر بھی ان کی شان یہ ہوگی۔ سرکار نے فرمایا سب سے پہلے میں اپنی قبر سے اٹھایا جاؤں گا اور اس کے بعد میرے یہ دونوں خلیفہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ سرکار ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہوں گے روز حشر۔ تو جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کبھی رسول اللہ کا ساتھ نہ چھوڑا، تو یہ ان کی زندگی سے تعلیم ملتی ہے۔ آج بھی اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو انہیں محبوب بنا لے جنہیں سرکار نے اپنا محبوب بنایا تھا، ان کے راستے کو اپنا لے جنہیں سرکار نے اپنا محبوب بنایا تھا۔ جو ان کو محبوب بنائے گا وہ سرکار کا محبوب بن جائے گا، اور جو ان سے محبت نہ رکھے وہ کبھی نبی کے قرب حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنے پیارے حبیب کے ان عظیم الشان صحابہ کرام سے والہانہ عشق و محبت کے جذبے عطا فرمائے، اور ان کی تعلیمات
اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.